بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی اور آن لائن اسکائپ پر مجھے جوائن کر رہے ہیں ندیم افضل چند صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایک معروف سیاستدان ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی تو اب ان کی پریزنس ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اکثر چھائے ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان ہیں اور گزشتہ 3 سے 4 دنوں میں بہت خبروں کی زینت بنے جب ان کے حوالے سے یہ خبریں آئیں کہ ندیم افضل چند صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ استعفے کی خبر آئی کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے استعفیٰ دے دیا، بلکہ ساتھ ہی یہ بھی خبریں آئیں کہ وہ اب پیپلز پارٹی جوائن کرنے والے ہیں۔ بیک گراؤنڈ ظاہر ہے پالیٹکس کا ان کا پیپلز پارٹی کا ہے، پیپلز پارٹی کے اسٹال وارڈز میں شمار ہوتا تھا، لیکن جب پیپلز پارٹی کا ہم نے دیکھا کہ جو دور حکومت ہے اس کے بعد پارٹی جس حال کا شکار خصوصاً پنجاب میں ان کی جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ برے طریقے سے ڈیمیج ہوا۔ اس کے بعد کچھ لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی کی جو پنجاب کے حوالے سے پالیسی تھی اس سے دل برداشتہ تھے، ان کی پالیسی سے، انہوں نے پھر اپنا جو ہے وہ سیاسی مسکن جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بنایا۔ تو ندیم افضل چند صاحب سے پوچھیں گے، چند صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ خبریں کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے، اچھا یہ چیم گوئیاں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی، لیکن کیا وجہ ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ نے استعفیٰ دیا ہے کہ نہیں، ابھی آپ پی ٹی آئی میں ہے کہ نہیں؟ نہیں، میں نے عیسیٰ بھائی کوئی استعفیٰ نہیں دیا، اور میں اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ ہوں بالکل۔ اور میں آپ کو پتہ ہے کہ اوور ایمبیشس بھی نہیں ہوں، نہ کوئی میں اتنا کریزی ہوتا ہوں عہدوں کے معاملے میں، لیکن میری ایک عادت ہے کہ اپنی سچی بات کوشش کرتا ہوں، حالانکہ مکمل سچ نہیں بولا جا سکتا اس وقت گھٹن کے ماحول میں، شروع سے ہی یہ سیاست میں ہوتا ہے، تو لیکن اس کے باوجود کوشش کرتا ہوں کہ بندے کا ضمیر ملامت نہ کرے، کچھ سچ بولے، پھر قیادت کے سامنے جو بھی فورم ہوتا ہے پراپر، تو وہ بھی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اور لیکن یہ خبر من گڑ تھی استعفے والی۔ میں نے جب پیپل پارٹی چھوڑی تھی نا، تو میں زرداری صاحب کے ساتھ میری ڈیٹیل میٹنگ ہوئی تھی، ان کے ساتھ میٹنگ کر کے میں جو بھی باتیں تھیں وہ ایک کبھی انشاءاللہ ضرور سامنے آئیں گی۔ تو بلاول صاحب سے میری میٹنگ نہیں ہوئی تھی جاتے وقت، لیکن زرداری صاحب سے میری ڈیٹیل میٹنگ ہوئی تھی۔ تو میں ایسا وہ گھس بیٹھی یا ایسا اسکائی لیمپ نہیں ہوں، نہ میں ایسی سیاست کرنے کا عادی ہوں کہ چور دروازوں سے انٹری ڈالنا یا کسی کے سہارے پہ انٹری ڈالنا۔ سیاست بندے نے کرنی ہوتی ہے اپنا ایک سوچ کے تحت، ایک نظریے کے تحت، ایک خوف اور چیزوں سے ہٹ کے، لالچ سے ہٹ کے، ڈنگے کی چوٹ پہ کرنے کا عادی ہوں۔ تو میرے بھائی جو سمجھتے ہیں کہ میں نے استعفیٰ دے دیا یا میں چلا گیا، جب جاؤں گا تو میں ڈنگے کی چوٹ پہ جاؤں گا، چھپ کے نہیں جاؤں گا، اور اس طرح میں جاتا بھی نہیں ہوتا کہیں، میں پرندہ اس طرح کا نہیں ہوں کہ جو حالات دیکھوں اور حالات کے مطابق فیصلے کروں۔ میں حالات سے الٹا رخ، میں مشرف لیگ میں نے جوائن نہیں کی تھی، کیوں لیگ میں نے اس وقت جوائن نہیں کی تھی جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شہید محترم بینظیر بھٹو اور میاں صاحب کبھی واپس آئیں گے، اور میں اچھا مجھے تحصیل یہ ناظم بتائیں تھا۔ چند صاحب، میں مجھے اس یہ وقت بتائیں بالکل ایک ابھی نیو انٹری تھی سیاست میں، اگر میں نے اس طرح حالات کے مطابق پارٹیاں چھوڑتا ہوتا تو میں اس وقت کیوں لیگ جوائن کرتا، مشرف ہاں، صاحب ہم کو نے آپ جوائن کا کرتا۔ ماضی دیکھا ہے، وہ پھر ایک باقاعدہ کاف لیگ کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ چلا، جو ہے وہ خاص طور پر ضلعی حکومتوں کے حوالے سے، وہ سارا آپ نے جو ہے وہ اس سے آپ نکل کے آئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ پاکستان سے ظاہر ہے باہر موجود ہیں، تو جب آپ جا رہے تھے پرائم منسٹر کو اس بات کا علم تھا؟ آپ کی جو پارٹی کے میں پرائم منسٹر کو رائٹنگ بھی چھٹی دے کے آیا تھا، اور میں نے اجازت لی تھی، واٹس ایپ پہ بھی میسج کیا تھا، پرائم منسٹر سے بات ہوئی تھی میری، ان کو میں نے بتایا تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ مہینہ 1.5 مہینے، وہ مجھے 1.5 سال ہوا تھا اپنے والدین کے پاس، سچی بات ہے، پراپر بیٹھ کے کورونا کے دنوں میں۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ میری والدہ اور والد بزرگ ہیں، اور والدہ بیمار بھی ہیں، تو میں ان کے پاس رہنا چاہتا ہوں تھوڑے دنوں، اور ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو یہ سیاست سے بڑھ کے یہ چیز ہے، اچھا، اس لیے یہ میں جب نے چھٹی لی تھی۔ یہ استعفے کی خبریں آئیں، کیا آپ کا پرائم منسٹر کے ساتھ کوئی واٹس ایپ پہ دوبارہ رابطہ ہوا ان خبروں کے بعد؟ نہیں، میرا پرائم منسٹر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اس کے بعد، ان کو پتا ہے کہ میں چھٹی پہ ہوں، وہ بھی اس طرح خبروں پہ کیا میرے سے پوچھتے، تو میں کوئی ایسی کوئی خبر ہو تو میں ان کو میسج کر دیتا ہوتا ہوں، وہ
ایسی کوئی ایشو نہیں، یہ ایشو ہی نہیں ہے، بس کچھ دوست ہیں، کئیوں کی خواہش ہے، کچھ دوست ہیں، خواہشیں ہر طرف سے ہوتی ہیں، کئیوں کی خواہشیں ہیں کہ یہ جان چھوڑے، کئیوں کی خواہشیں ہوگی کہ یہ آ جائے، ان خواہشوں کے درمیان یہ خبریں چلتی رہتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے استعفے کی خبریں بڑی گرم ہوئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا، یعنی کہ ہم اس دوران میری آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور پیپلز پی ٹی آئی کے ہی ایک رہنما کا آپ کو فون بھی آیا تھا، اس وقت بھی یہ خبریں ایسے چل رہی تھی کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا، حالانکہ اس وقت بھی ایسا معاملہ نہیں۔ تو نہیں یہ نہیں، کوئی کیوں پی ٹی آئی میں کیوں ہوتا ہے یہ، اس قسم کی خبریں کیوں آ رہی بس ہیں؟ اب چھوڑیں، کیا اس کے اوپر زیادہ بات کرنی، مٹی پاؤ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، دیکھیں آپ تو گریز کرتے ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ پارٹی میٹنگز میں ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ بڑا ایک بلند آواز ہیں، آپ بڑے زور و شور سے جو بھی اختلاف والی باتیں بھی ہوتی ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ آپ کی جو وہ اختلاف والی گفتگو ہے وہ اس طرح میڈیا میں رپورٹ بھی نہیں ہوتی۔ فواد چودھری صاحب اب ایک معاملہ لے کر آئے ہیں، اور کل بڑی گرما گرمی ہوئی ہے اس کے اوپر، آپ کے پاس اطلاع پہنچ گئی ہوگی کیبنٹ اجلاس میں، اسی کے اوپر پھر بات بھی ہوئی۔ جو پی ٹی آئی کی ان فائٹنگ ہے 6 مہینے کے بعد حکومت جانے کی خبریں ہیں، یا پھر پرفارمنس کے حوالے سے جو ایک جو گروپنگ ہے پی ٹی آئی میں، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، ان کی ٹگ آف وار، یہ نقصان نہیں پہنچا رہی پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، میرے خیال میں ہر بات کرنے کا ایک فورم ہوتا ہے، فواد نے پولیٹیکل باتیں کی ہیں، لیکن جو کچھ باتیں جو اختلافات کی، وہ پتہ سب کو ہیں کہ کس کس کا اختلاف ہوتا ہے، ہر پارٹی میں ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، صحافیوں کو پتہ ہوتا ہے، اور فواد اگر نہ کرتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن اختلافات تو ہوتے ہیں، یہ تو حقیقتیں ہوتی ہیں، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، گروپنگ بھی ہوتی ہے، پیو پارٹی میں بھی میں رہا ہوں، وہاں بھی گروپنگ ہے، نون لیگ میں بھی 2-3 گروپ ہیں، پی ٹی آئی میں بھی لائکنگ ڈس لائکنگ کے گروپس تو ہوتے ہیں، دوستی جاری ہوتی ہے، یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے، اور آزادی رائے بھی ہوتی ہے، لوگ بولتے بھی ہیں، لیکن جہاں تک فواد کا انٹرویو میں نے سنا ہے تو بڑا پولیٹیکل انٹرویو تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو پولیٹیکل بندے میں اور بیوروکریٹ میں فرق ہوتا ہے، کوئی انٹرویو یا ٹیکنوکریٹ انٹرویو دے گا تو وہ فگر ہی بتائے گا، پولیٹیکل بندہ کو انٹرویو دے گا تو پولیٹیکل بات ضرور کرے گا۔ جہاں تک ٹائم لیمٹ کا تعلق ہے، تو جب کھوسا صاحب، جسٹس کھوسا نے فیصلہ دیا تھا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا، اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی تھی، پرائم منسٹر نے غالباً کیبنٹ میٹنگ کی تھی، تو پرائم منسٹر نے پوری کیبنٹ کو کہا تھا، میں خود اس میٹنگ میں تھا، کہ مافیاز ہمارے خلاف سرگرم ہیں، آپ ڈیلیور کریں، عام آدمی کو ڈیلیور کریں، لوگ آپ کو اون کریں، ہم لوگوں کے ووٹ سے آئے ہیں، اور لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہمارے لیے ڈیلیور کر رہی ہے، اور اگر ہمارے وزراء نے یا ہماری گورنمنٹ سے ڈیلیور نہ کیا تو آپ کے پاس 4 مہینے کا لفظ مجھے یاد ہے پی ایم نے کہا تھا، تو 4 مہینے آپ کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے، یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت پی ایم نے خود بڑی سختی سے کیبنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹس کو کہا تھا کہ آپ ڈیلیور کریں، اور آپ پراپر لوگوں کو محسوس ہو، تبدیلی محسوس ہو، تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اور اس کے اچھا، بعد اب پھر کیبنٹس ابھی میں تو چینجز بھی ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں اب کہ کارکردگی کی بنیاد پہ چینجز ہوتی رہنی چاہیے، یہ پارلیمانی نظام کا حسن ہوتا ہے، اس میں جو مرضی جتنا مضبوط سفارش کا بندہ ہو یا دھڑے کا بندہ ہو یا جو گروپنگ کا لابسٹ ہو، جتنا مرضی مضبوط ہو، یہ لائکنگ ڈس لائکنگ بھی ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا اسد عمر صاحب کو اس وقت فنانس منسٹری سے ہٹانا، یا بابر اوان کو کا اس وقت جانا، اور اس کے بعد عامر کیانی صاحب کا جانا، یہ اس کیبنٹ میں ایک معمول کی چیزیں ہیں جو ڈیموکریٹک چیزیں ہیں، اور جو ہائی مورل گراؤنڈ پہ کچھ چیزیں ہیں جو ہونی بھی چاہیے، کچھ کارکردگی کی بنیاد پہ بھی ہونی چاہیے، اور باقی اتنا کچھ سیریس اختلافات ہیں بھی نہیں کہ وہ کوئی بول چال نہیں یا کوئی لڑائی جھگڑا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ اچھا، چھوٹی جو موٹی میں آپ کی گروپنگ بات سے ہوتی ہے۔ چند صاحب، جو میں آپ کی بات سے سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ فواد چودھری صاحب نے جو گفتگو کی وہ سیاسی گفتگو تھی، وہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہے، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، فورم درست نہیں تھا، مناسب ہوتا کہ وہ یہ پارٹی فورم پہ یہ گفتگو کرتے، یہی نہیں نہیں، آپ کہہ رہے ہیں؟ ساری باتوں کے لیے فورم بالکل ٹھیک تھا، ایک انٹرویو، میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، آپ سوال کریں گے تو میں کچھ باتیں ہیں جو میں نہیں آپ سے کر سکتا میڈیا کے اوپر، لیکن کچھ باتیں میں اس لیے کروں گا تاکہ ورکر کو بھی پتہ چلے، تاکہ پولیٹیکل کلاس کو بھی پتہ چلے، تاکہ یہ بھی پتہ چلے کہ یہ پارٹی کا کچھ ہے،
پارٹی کی اتنی ہے، یہ چیزیں سامنے کچھ آنا ضروری ہے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن اگر یہ دیکھیں اسکول کلاس میں اور پولیٹیکل پارٹی میں فرق ہوتا ہے. آپ کسی کلاس کے اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے کہ آپ کے 2 نمبر کاٹ دیے 3 نمبر بڑھا دیے، آپ کو سٹار مل گیا آپ کو نہیں ملا. آپ نے بولنا ہوتا ہے، پارلیمنٹ سیاست ہوتی ہے، سیاست میں اس طرح نہیں ہوتی، کلاس روم نہیں ہوتا، ماسٹر سرونٹ کا رشتہ بھی نہیں ہوتا. یہاں لیڈر اور فالوور کا رشتہ ہوتا ہے، ورکر اور لیڈر کا رشتہ ہوتا ہے، ماسٹر اور سرونٹ کا رشتہ نہیں ہوتا. اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ہے آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑی، اس کی وجوہات بہت ساری تھیں، جس طریقے سے عوام کی امیدوں پر نہیں پورا اتر پائی پیپلز پارٹی، اور جو ایک نظریہ ایک پیپلز پارٹی کا پرانا تھا وہ بھی ہمیں جو ہے وہ کہیں دفن ہوتا ہوا دکھائی دیا، کیونکہ جس قسم کی جو ہے وہ پالیسی اپنائی. آپ آ گئے پاکستان تحریک انصاف میں، تحریک انصاف حکومت میں آ گئی، حکومت جو ہے وہ اب تقریباً 2 سال پورا کرنے والی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف obviously لوگوں نے اس لیے ووٹ کیا تھا تاکہ ایک تبدیلی آئے، لوگ اس نظام سے جس میں عوام تک ثمرات نہیں پہنچتے تھے، کیا آپ مطمئن ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کامیاب ہوئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں قیمت تو آپ نے کم کر دی پیٹرول کی، اس کا امپیکٹ تو لوگوں تک نہیں پہنچا. رمضان میں آپ کی پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے اوپر آپ کا کنٹرول کوئی نہیں تھا، آپ نے نہ ضلعی حکومت کو کوئی اس کے اوپر ڈائریکشن دی، اور کچھ نہیں، آپ اسلام آباد میں نہیں یہ کر سکے امپلیمنٹ. دیکھیں ایک پہلی بات تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ میں نے پارٹی چھوڑی ہے، نظریہ نہیں چھوڑا. میں آج بھی نظریہ وہی سب سے بہتر سمجھتا ہوں جو عام آدمی کا ہو، جس میں کارپوریٹ کلچر جس طرح خون نچوڑتا ہے عام آدمی کا، کنزیومر کا، اور ایک پیسے کے بل بوتے پہ پالیسی میکنگ میں آتے ہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں میں اس کے خلاف ہوں، خواہ وہ پی ٹی آئی کے اندر ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی کے اندر تھے یا نون لیگ کے اندر ہو. تو جہاں تک تعلق ہے مہنگائی کا، یقیناً صوبائی حکومتیں اس میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکیں جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا. چیزیں کم ہوئی، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی، چیزوں کا ٹرانسپورٹ کے ریٹ کم ہونے چاہیے تھے، جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے، بٹھے کی اینٹوں سے لے کر سریت تک، سیمنٹ تک، سب کی چیزیں کم ہونی چاہیے تھی، ریٹ کم ہونے چاہیے تھے. کھانے پینے کی چیزوں میں، کپڑے کی چیزوں میں چیزیں کم ہونی چاہیے تھی، جو نہیں ہو سکے اس لیول پہ. جس لیول پہ فیڈرل گورنمنٹ نے چیزیں کم کی، اتنا امپیکٹ عوام تک صحیح نہیں پہنچ سکا. اس میں ہمارا عوام کے ایٹیچیوڈ کا بھی قصور ہے، اور اس میں ایڈمنسٹریشن کی بھی غلطیاں ہیں، ہمارے میکنزم کا فیلئر بھی ہے. مارکیٹ کمیٹیز ہوں، پرائسز کمیٹیز ہوں، یا پروونشل گورنمنٹ سے لے کر نیچے مارکیٹ کمیٹی تک ایک میکنزم ہوتا ہے، اس میں ڈسکنیکشن ہے جس وجہ سے نہیں پہنچ سکتے. آپ جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کچھ دن ہو گئے آپ پاکستان میں موجود نہیں ہیں، لیکن پاکستان میں ہونے والی تمام ڈیولپمنٹ سے آگاہ ہیں. یہ جو -1 کی بازگشت ہے، یہ جو تبدیلی کی سسٹم نظام کے لپیٹے جانے کی بازگشت ہے، یا پھر جو زرداری صاحب جس طرح دوبارہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں، ان کے سیاسی بیان آنا شروع ہو گئے، بڑے عرصے سے بند تھے. نون لیگ جو ہے وہ اشارے اس طرح کے دے رہی ہے، میاں صاحب کی ایک طرف سے تصویریں جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسری جو ہے وہ واک کرتے ہوئے آ رہی ہیں. یہ کیا کھچڑی کیا پک رہی ہے؟ دیکھیں اپوزیشن کو تو ایکٹیو ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہوتی ہے، پارلیمانی نظام کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اور ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ایک نظام کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اگر اپوزیشن صرف عدالتوں میں ہی رہے گی، ضمانتیں کراتی رہے گی، اور اپنے کیسز کے اوپر روزانہ پریس کانفرنس کہیں گے، تو عوام کے ایشوز یقیناً پیچھے چلے جائیں گے، اور حکومت بھی پھر وہی ایشو ڈسکس کرے گی جو اپوزیشن روزانہ جواب دے گی، آگے سے حکومتی جواب، تو جواب الجواب چلتا رہے گا. لیکن اگر پالیسیز کے اوپر، عوام کے ایشوز کے اوپر، ملک کو آگے لے کے چلنے کے اوپر، فارن پالیسی سے لے کے اکنامک ایجنڈا، ہمارا جو ڈومیسٹک پرابلمز ہیں، ہمارے جو انٹرنیشنل پرابلمز ہیں، وہ تب بھی پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہو سکتے ہیں جب حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کر یہ چیزیں ڈسکس کریں گی. تو اس حوالے سے میں تو اس کو خوشائند سمجھتا ہوں اپوزیشن کا ایکٹیو ہونا. اپوزیشن اگر ایکٹیو نہیں ہوگی تو یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے، یہ بہت بڑی بددیانتی ہوتی ہے عوام کے ووٹ کے ساتھ، اور جو 2 سال سے ہو رہی ہے غلط ہونا. میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اچھا نہیں، ایک تو ایکٹیو ہونا ہے، دوسرا یہ کہ ہمیں اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ کورونا کی جو وبا ہے
جس نے پورے ملک کو جکڑا اور پوری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن پاکستان میں بھی یہ مسئلہ ہے. دیکھیں اس میں عیسیٰ بھائی، آپ کی پرانی پارٹی پیپلز پارٹی اور ایک آپ کی موجودہ پارٹی پی ٹی آئی، وہ ہمیں ڈفرنٹ پیج پہ نظر آتے ہیں. وفاق کی جانب الزام یہ لگا رہی ہے پیپلز پارٹی کہ وہ ہمیں ناکام کرنے کی پالیسی اپنا رہا ہے، اور وفاق دیکھیں جو ہے وہ یہی جہاں تک کرونا کا ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ہماری ایک آواز ہونی چاہیے تھی. جو اسد عمر صاحب کی میٹنگ میں تو ایک آواز ہوتی ہے، جب میڈیا پہ جاتی ہیں چیزیں تو پھر دونوں طرف سے جواب الجواب آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کیبنٹ کے اوپر یا سی سی آئی کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا. جو سی سی آئی کے اندر ایشوز ہونے چاہیے تھے وہ میڈیا کے اندر ڈسکس نہیں ہونے چاہیے تھے. وہ مجھے کرونا کے ایشوز ہو کا، پوسٹ کرونا ایشو ہو کا، اکنامک ریوائول ہو کا. دیکھیں اب احساس پروگرام آیا، وہ سارے صوبوں کو ملا. چیزیں پھر بھی اختلافات زبانی جمع خرچ کے باوجود سارے صوبوں میں ایکول جا رہی ہیں. سامان آیا این ڈی ایم اے نے سارے صوبوں کو دیا. احساس پروگرام کے تحت کیش ٹرانزیکشن ہوئی، سارے صوبوں کو ہوئی، بلکہ سندھ کو زیادہ لوگوں کو اس کے پیسے ملے. تو اس کے باوجود اگر عوام کو یہ میسج جاتا کہ ہماری پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ ہمارے مسائل کے لیے، ہمارے کرائسس کے لیے، ہمیں جو چیلنج درپیش ہے اس میں اکٹھی ہے، تو یہ ہماری پولیٹکس کے لیے اچھا ہوتا، جو بدقسمتی سے نہیں ہوا. ایک قابل افسوس بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، چلیں ذرا کوئکلی کچھ کوسچنز کرتے ہیں. حکومت اپنی مدت پوری کرے گی؟ انشاءاللہ میرے خیال میں تو کرے گی، کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اب وہ دونوں پارٹیاں بھی انٹلیکچولی تو اور مورلی تو ان کو نہیں چاہیے کہ اب اس حکومت کو یا اسمبلی کو ڈسٹرب کریں. تو میرے خیال میں تو کرنا چاہیے. 5 سال کوئی انہوں نے حکومت پورے سازش کی ہے، تو پی ٹی آئی نہیں کو ہے؟ بھی 5 سال. لیکن خواہشات ہوتی ہیں. سازش کیا ہوتی ہے؟ خواہش ہوگی اپوزیشن کی کہ عمران خان صاحب کی حکومت چلی جائے، وہ قانون اور آئین کے تحت ہی جا سکتی ہے نا. اب 58(2) بھی تو ہے نہیں، تو یہاں وہ اس طرح تو نہیں جاتی نا. کسی آئین کے تحت، اچھا، کسی ہم کلیے اس قاعدے کے کے تحت، علاوہ اور کوئی آئین کے اور تحت آئینی چیز کام جو ہوتی ہے؟ بھی ہونا چاہیے اس میں میں سمجھتا ہوں آئین کے تحت حکومت میجارٹی ہوگی تو حکومت رہے گی، میجارٹی نہیں ہوگی تو حکومت نہیں رہے گی. اس میں تو کوئی اچنبے والی بات نہیں. تو سول ملٹری ریلیشن شپ اس وقت کیسا ہے؟ کیا آرمی جو ہے اور جو ہمارے ادارے ہیں تمام، وہ ایک پیج پر ہیں ملکی معاملات اور پاکستان، یعنی کہ داخلی اور دیکھیں خارجہ پر؟ جو ایک پیج والا لفظ ہے نا، اب یہ بھی بدنام ہو چکا ہے. اب اسی جگہ نیا لفظ کو لاتے ہیں. میرے خیال ہے سول ملٹری ریلیشن اس وقت آئیڈیل ہے اور ہونے چاہیے. ہمارے جو سیکورٹی سچویشن ہے ہمارے بارڈرز کے اوپر، ہمارے پڑوسی ممالک میں، اب سب سے بڑی ہماری سول اور ملٹری ایک پیج پہ، ایک جگہ پہ ہماری سوچ ایک ہے، تو آج افغانستان میں امن کی طرف ہم جا رہے ہیں. ورنہ اس سے پہلے بھی امن ہو سکتا تھا، ہونا چاہیے تھا. ہماری سوچ، ہمارے فوجی نقطہ نظر اور سیاسی نقطہ نظر اکٹھے نہیں ہوتے تھے، جس وجہ سے افغانستان میں ہماری پالیسی ہمیشہ الٹ رہی. ہمارے پولیٹیکل لوگوں کے اور بیان ہوتے تھے. یہ پہلا موقع ہے. فاٹا مرجر ہو، وہ بھی ایک پوزیشن پہ آئے ہیں تو ہوا ہے. افغانستان میں امن ہو، ایک پوزیشن پہ آئے ہیں تو ہوا ہے. اور رہ گئی بات اب چائنا اور انڈیا کے حوالے سے یا نیپال اور دوسرے جو پالیسی اس وقت ہمارے پڑوسی ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک پیج ہے. جہاں تک ڈومیسٹک ایشوز ہیں، ڈومیسٹک ایشوز میں میرے خیال میں فوج اتنا انوالو، اس کا اتنا پرائرٹی نہیں ہے اس وقت. وہ سویلین پرائرٹی ہے. اگر کوئی سویلین ڈلیور نہیں کرے گا تو اس کی ذمہ داری اب اپنے اوپر ہی ہوگی، وہ کسی اور پہ تو نہیں آ سکتی. اچھا مجھے یہ بتائیں، دیکھیں یہ ایک سبجیکٹ ہے جو سول ملٹری ریلیشنز ہے یا جو فوج ہے، یہ ایک ایسا سینسٹیو سبجیکٹ ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر کچھ کنسرنز ہیں، کچھ لیجیٹیمیٹ کنسرنز ہیں اور کچھ بالکل انلیجیٹیمیٹ کنسرنز ہیں. تو اب جب آپ حکومت میں ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اور یہ تمام ادارے ونس اینڈ فار آل اس سبجیکٹ کو کم از کم بیٹھ کے کیوں نہیں سیٹل کر لیتے؟ جو ڈیوائیڈ نظر آتی ہے ہمیں اکراس پاکستان اور پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پر، جب وہ اپنی گورننس کے ایشوز اور مسائل جس کی وجہ سے ان کا جو ہے عوام ان سے بددل ہوتی ہے، اس کا الزام بھی اٹھا کر اسٹیبلشمنٹ پر ڈالتے ہیں، تو اس ایشو کو کیوں نہیں ایک دفعہ بیٹھ کے تمام پارٹیز سیٹل کر لیتے؟ دیکھیں میرے خیال میں اہمیت تو ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ایک اہمیت ہے، اور وہ اہمیت آپ رول ماڈل بنے گی پولیٹیکل کلاس تو پھر ہی اپنی سپیس اور زیادہ لے سکتی ہے. اگر رول ماڈل نہیں بنے گی تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنی سپیس کھوئیں گے بجائے پانے کے. ہم اپنا کریکٹر اچھا کریں، عوام
کے اندر محبت پیدا کریں, عوام کو محسوس ہو کہ ہماری پولیٹیکل کلاس ہمیں ڈیلیور کر رہی ہے. ہمیں اگر کوئی مشکلات ہوں گی تو وہ بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس کی جا سکتی ہیں, جوڈیشری کے ساتھ بھی ڈسکشن کی جا سکتی ہے, ملٹری کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے, اور اس طرح میں سمجھتا ہوں. لیکن کچھ ہمارے سیاسی لوگوں کو اور صحافیوں کو بھی شوق ہوتا ہے کچھ ایسے بیان دینے کا کہ جہاں کوئی کہتا ہے فوج خوش ہو جائے, کوئی کہتا ہے سیاستدان خوش ہو جائے, کوئی کہتا ہے جوڈیشری خوش ہو جائے. تو یہ بیانوں کی حد تک زیادہ چلتا ہے. ادروائز پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں کوئی اتنے اختلافات نہیں ہوتے. اور لیکن جو بیلنس رکھنا ہے نا, بیلنس میں تو ہم رول ماڈل بنیں گے, ہماری پولیٹیکل قیادتیں صاف ستھری ہو کر رہیں گی, کوئی ان کی کمزوریاں نہیں ہوں گی, تو پھر وہ مضبوطی کے ساتھ اپنے ایجنڈے پہ, وہ ایجنڈا جو نیشنل ایجنڈا ہو, جو پولیٹیکل, جس کے اوپر ڈائلاگ بھی ہو سکے, پولیٹیکل کنسنسس بھی ہو سکے. پہلے تو ہم پولیٹیکل ڈائلاگ اور پولیٹیکل کنسنسس کریں نا. ہمارے اندر پولیٹیکل کلاس کے اندر ہی وہ قومی سوچ کی کمی ہوتی جا رہی ہے. پھر دوسرے اداروں کے ساتھ آپ کیا ڈائلاگ کریں گے جب آپ کی اپنی سوچ ہی بڑی محدود ہو گئی ہو, آپ اکٹھے نہ بیٹھ سکتے ہو, آپ چیزوں کو نہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہو, پارلیمنٹ کے اندر اوپن ڈیبیٹ نہ کر سکتے ہو, پارلیمنٹ لوگوں کو افیکٹو نہ نظر آ رہی ہو, تو پھر وہ کمزوریاں تو آٹومیٹیکلی ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہیں, جو بدقسمتی ہے اس نظام کے لیے اور پولیٹیکل کلاس کے لیے. اچھا, میں کیونکہ گفتگو کا دورانیہ بہت زیادہ طویل ہو جائے گا, میں 2 کوئک کویسچنز کر کے جو ہے وہ ہم آج کی گفتگو کو کم از کم سمیٹتے ہیں. اور آپ جب تک وہاں پر پاکستان سے باہر موجود ہیں, ظاہر ہے تھوڑی بہت فراغت بھی ہے, تو گاہے بگاہے کوئی ہم اس طرح کی نشست جو ہے وہ بلکہ آپ کے چینل پہ بھی کرتے رہیں گے. آپ مجھے ایک تو یہ بتائیے کہ جو احتساب کا ایجنڈا ہے تحریک انصاف کا, میاں صاحب اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو جماعتیں ہیں ان کے خلاف جب بھی کوئی کارروائی ہونے لگتی ہے تو پھر نہ آپ کی پارلیمنٹ چل پاتی ہے, نہ آپ کے میڈیا کے اوپر 24/7 جو ہے وہ حال مچی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ, میرا خیال ہے کہ باقی کچھ کر پائیں یا نہ کر پائیں, یہ طے کہ احتساب والا ایجنڈا آپ پورا نہیں کر پا رہے. دیکھیں, اکاؤنٹیبلٹی میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی بالکل ہونی چاہیے, لیکن سسٹم کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. ملک بھی چلنا چاہیے, اکانومی بھی چلنی چاہیے, سیاست بھی چلنی چاہیے, پارلیمنٹ بھی چلنی چاہیے. اور اکاؤنٹیبلٹی پارلیمنٹ کے اندر ہو, جوڈیشری کے اندر ہو, ساری چیزیں, اداروں کو اپنے اندر ریویمپنگ ہونی چاہیے, اپنے اندر ایک وہ کہتے ہیں نا, اپنے اندر ایک احتساب قائم کرنا چاہیے. جب ادارے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے تو چیزیں, اب یہ کہہ لیں کہ آئیڈیل اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے یا آئیڈیل عدل ہو رہا ہے, تو وہ تو نہیں ابھی ہو رہا, نہ ابھی اتنا اکیلے عمران صاحب کی خواہش کے باوجود بھی نہیں ہو سکتا. سچی بات ہے, ہمارے اداروں میں اتنی سکت نہیں ہے, اور اللہ کرے کہ ہمارا رول آف لا آ جائے. ہماری اور آپ کی خواہش ہونی چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے رول آف لا کی طرف. جن صاحب, آخر میں بس میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ وہ ہمیں پریشان کر دیا, پہلے آپ نے مختارے کو مشورہ دیا گھر رہنے کا, اس نے آپ کی بات نہیں مانی, پھر اسے کورونا ہو گیا, اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ مختارہ ہوں ٹھیک ہے, بالکل مختارہ ہوں سے ہر کسی نے اپنا مختارہ بچانا چاہیے. اچھا جی, اور تو مختارہ کا ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا, اور ماشاءاللہ بہت بہتر ہے اور ایکٹیو ہے. چلیں جی, بہت بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب, آپ نے ٹائم نکالا. خاص طور پر اس موضوع کے اوپر گفتگو اس لیے ضروری تھی کہ عدم موجودگی میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ قصے بن رہے ہیں, زبان زدام ہے. اور ایک آپ کے استعفے کی خبر پھر وہ کوئنسائیڈ کیا اس نے فواد چودھری صاحب کے انٹرویو کے ساتھ, تو یہاں پر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ باقاعدہ یہ کہا کہ حکومت تو گئی. تو اب یہ جو ہے وہ آپ نے کلیریفائی کر دیا ہے. اگلی نشست میں ناظرین ملاقات ہوگی جو ہے وہ آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کے ساتھ. فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.